جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس وقت بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے آپ کو یاد ہوگا واضح کیا تھا کہ وہ سہولت فراہم کریں گے مذاکرات کے لیے۔ اب یہ کہہ دینا اسپیکر قومی اسمبلی ملاقات نہیں کروا رہے، یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، الزامات کی بات ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور 2 دور ہو چکے ہیں۔ تیسرے دور کے حوالے سے ابھی جو انتظار ہے وہ طویل ہوتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ شرط رکھی گئی تھی کہ تیسرا جو دور ہوگا اس میں وہ تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ تب دیں گے جب ان کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوگی۔ گزشتہ روز جو بیرسٹر گور تھے انہوں نے کہا جی کہ بانی پی ٹی آئی نے اجازت دے دی ہے کہ آپ تحریری طور پہ حکومت کو یا حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دے دیں اگر میرے سے ملاقات نہیں بھی ہوتی۔ پی ٹی آئی کے مختلف رہنماؤں کی طرف سے بہت سارے الزامات عائد کیے گئے اور یہاں تک کہا گیا، آج بھی اپوزیشن لیڈر جو ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ حکومت کے پاس اگر اختیار ہے تو وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دے۔ آج کے ویلاگ میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ جو پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے کہ ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اس حوالے سے پی ٹی آئی نے کیا کوشش کی کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی جائے۔ اور آج بھی جمعرات کا دن ہے اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن تھا، اور آج نہ تو کوئی خاندان کا فرد گیا نہ کوئی اور گیا، جو ملاقات کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد ہم ویلاگ کر رہے ہیں اس انتظار میں کہ شاید مذاکراتی کمیٹی آج ملاقات کے لیے جائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ جاوید سمرو، 2 دور ہوئے مذاکرات کے اور تیسرے دور کے لیے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا کہا گیا کہ ان کی مشاورت کے بعد، ان سے بات کرنے کے بعد چارٹر آف ڈیمانڈ دیں گے۔ اب کئی دن گزر چکے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، اور گزشتہ روز ایک بڑا سخت رد عمل بھی آیا جو پی ٹی آئی رہنماؤں کی طرف سے بیانات دیے جا رہے تھے کہ جو حکومت ہے اور اسپیکر قومی اسمبلی کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ انہوں نے ملاقات نہیں کروائی۔ تو کیا یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے ملاقات کروانا یا ان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ یہ کوشش کریں؟ دیکھیں، اگر ہم پولیٹیکلی سینیریو کو دیکھیں تو پھر یہ جو مذاکرات ہیں، اس مذاکرات کے عمل کے دوران جو عمران خان صاحب سے ملاقات کی ڈیمانڈ رکھی گئی ہے، وہ تو بظاہر مجھے یہ لگ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے ملاقات کر کے وہاں سے اپروول لی جائے، جو بھی چارٹر آف ڈیمانڈ وہاں پہ بنے۔ جیسے ہم نے پچھلے ویلاگ میں کہا کہ وہاں پہ وہ باقاعدہ طور پر بیٹھ کر جو ہے جس طرح کی ڈیمانڈ ہے کہ جی ملاقات ہو تو کسی کھلی فضا میں ہو، تو پر کھلی فضا میں ہوگی تو وہاں تو ایسا سسٹم ہوگا نہیں کہ وہاں کوئی ٹائپنگ ہو سکے یا اس کو کسی طریقے سے کیا جا سکے، ایک سادے کاغذ پہ وہ ڈیمانڈز لکھ دی جائیں گی۔ اب تو گزشتہ روز جو کنفرمیشن ہوئی بیرسٹر گوہر کی طرف سے کہ 2 نکاتی ہمارا جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ ہم پیش کر دیں گے، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ہم دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو چاہیے، انہوں نے بے شک ایک درخواست دی ہے ملاقات کے لیے مذاکراتی کمیٹی نے، لیکن ان کو پرسو کرنا چاہیے تھا اس چیز کو کہ یار ہم اس کو بار بار جائیں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس، بار بار جائیں انتظامیہ اڈیالہ جیل کے پاس، ان سے پوچھیں کہ جی ہماری ملاقات کا کیا بنا، کیا اسٹیٹس ہے، لیکن وہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق میں نے دیکھا ہے کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ نہیں کی گئی کہ وہ انتظامیہ اڈیالہ جیل سے پوچھا جائے کہ بھائی ہماری درخواست کا کیا ہوا جو ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ گزشتہ روز جو بات سامنے آئی تھی اس میں بڑے واضح طور پہ 2 لیڈرز کے حوالے سے، عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے حوالے سے بڑا واضح اسپیکر آفس کے ذرائع نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ان کی طرف سے جو الزامات اسپیکر کے حوالے سے لگائے جا رہے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ بات نہیں سنی جا رہی، ان سے رابطہ نہیں کر رہے، وہ کوشش کر رہے ہیں رابطے کی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اتنے دنوں میں صرف ایک میسج آیا، وہ بھی وائس میسج تھا، کس کا؟ شیر افضل مروت کا، اور شیر افضل مروت کے وائس میسج کا اسپیکر قومی اسمبلی نے جواب دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو وائس میسج تھا، جو پیغام تھا، وہ وفاقی حکومت تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ اور یہ بڑی واضح بات ہے، جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس وقت بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے، آپ کو یاد ہوگا، واضح کیا تھا کہ وہ سہولت فراہم کریں گے مذاکرات کے لیے دونوں اطراف سے، اور دونوں اطراف نے جب اعتماد کا اظہار کیا تھا، چاہے وہ حکومت تھی، چاہے پی ٹی آئی تھی، اپوزیشن کی جو مذاکراتی کمیٹی تھی، تو اس کے بعد وہ اس سہولت کار کے طور پر کہ دونوں اطراف سے جو ہے وہ بیٹھ کے بات کی جا سکے، وہ ان مذاکرات میں شریک ہوئے تھے، ان کی صدارت کی تھی۔
اب یہ کہہ دینا کہ اسپیکر قومی اسمبلی ملاقات نہیں کروا رہے یا وہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہے، الزامات کی بات ہے. آپ کس بات کو کس طرف ملا رہے ہیں، کس بات کو کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک ایسا شخص جو آئین اور قانون کے تحت آپ کو مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ مسائل حل ہوں، آپ اسی پہ الزامات لگا. اس کی ایک وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ اسپیکر صاحب کے اوپر، محترم اسپیکر کے اوپر وہ ایک طرف اعتماد بھی کرتے ہیں، دوسری طرف عدم اعتماد بھی کرتے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے دونوں اجلاس جو ہے آپ اور ہم نے وہاں بیٹھ کے کور کیے، ہم نے وہاں پہ سب سے پوچھا کہ کیا اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے، تو وہاں پر ہمیں کلیئر جو ممبران تھے اکثریت نے یہی بات بتائی کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوئی اسپیکر جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے. وہ ایک ایس او پی ہے، اس ایس او پی کو فالو کرنا ہے. لیکن اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں اڈیالہ جیل کی انتظامیہ یہ دیکھ لے کہ یار صورتحال ایسی ٹینس ہو چکی ہے کہ ان کی ملاقات کرانا لازمی ہے تو وہ کرا سکتی ہے. ایس او پی کے مطابق وہاں پہ انہوں نے درخواست ضرور دی. وہ درخواست جو تھی وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے نہیں دی گئی تھی. اگر قومی اسمبلی اسپیکر کے ذریعے وہ درخواست دی جاتی تو سمجھ آتی کہ جی انہوں نے اپنا کوئی اس معاملے میں کردار ادا کیا. اب وہ بات واضح ہے، ادا کرنا تھا، میں وہی کہہ رہا ہوں. یعنی ان کا تو کردار نہیں ہے نا، انہوں نے نہیں. تو صرف دونوں طرف سے سہولت فراہم دیکھیں کی. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم آپ کو ایک طرف سے ایک فریق بیٹھے گا، ایک طرف سے دوسرا فریق بیٹھے گا، ہم ان کی بات سنیں گے، ہاں بطور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ درخواست دینی ہے نہیں دینی، آپ نے ڈرافٹ دینا ہے نہیں دینا، اگلے فریق نے ماننا ہے نہیں ماننا. انہوں نے صرف آپ کو ایک ٹیبل پر لا کر بٹھایا ہے. ایون کہ جو ڈرافٹ تیار ہوتا ہے اس ملاقات کا، اس مذاکراتی عمل کا، جو دور ہوئے ہیں دونوں، ان کے جو ڈرافٹ تیار ہوا، جن نکات پہ اتفاق ہوا، وہ بھی اسپیکر قومی اسمبلی نے نہیں پڑھے، وہ پڑھے حکومتی کمیٹی کے جو ترجمان تھے، اور اتفاق رائے سے وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں. پھر ان چیزوں سے گم جانا. آپ بات کو یہ کریں نا سیدھا، میں بھی اس کی کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح سے سنسیئرلی، جو میں سمجھتا ہوں، انسان ہوں غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ اب مدعا ڈال رہے ہیں آپ کے مطابق. ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا، اسپیکر صاحب جی ہمیں اسیس نہیں کر رہے، اس میں مدد نہیں کر رہے ملاقات میں. بھائی ایک اس صورتحال کے اندر وہ کس طرح سے آپ کو قانوناً بنتا نہیں ہے کہ وہ ایک جیل میں بیٹھے ہوئے سیاستدان کے ساتھ ملاقات کے لیے ان کے دیگر سیاستدانوں کے لیے کوئی کردار ادا کریں. ایک ایس او پی ہے، آپ فالو کریں. آپ نے فالو کیا، اس کو پرسوں نہیں کیا، پرسوں جب نہیں کریں گے تو جب آج ملاقاتوں کا دن تھا جاوید سمرو. اچھا ملاقاتوں سے جی اچھا منگل اور جمعرات، آج دو دن ہوتے ہیں ہفتے میں. بالکل بالکل. منگل والے دن آج بھی تو کوئی نہیں پوچھا نا، آج بھی منگل والے دن خاندان والوں نے ملاقات کی، کچھ اور لوگوں نے بھی ملاقات، وکلاء نے ملاقات آج ہو جانی. لیکن آج کی طرح ہو جانی ہے. آج ٹائم ختم ہو گیا میرے بھائی، کوئی بھی نہیں گیا. جیل کا عملہ بھی انتظار میں رہ گیا، کوئی آئے تو ملاقات کروانا. نہیں یہ تو اب الگ سی بات ہے نا. یہ پھر گئے بھی نہیں، آپ کی خبر کے مطابق یہ لوگ گئے بھی نہیں اڈیالہ جیل. سارا میڈیا وہاں موجود رہا ہے، یہ لوگ گئے نہیں. اگر کم از کم جاتے، پوچھتے تو صحیح کہ جی کیا ہماری درخواست کا اسٹیٹس ہے. وہ صرف یہ ایک درخواست نہیں ہوگی، کئی درخواستیں ہوتی ہوں گی اڈیالہ جیل کے انتظامیہ کے پاس ملاقاتوں کی، قیدیوں کے اور بھی لوگ قیدی قید ہیں تو ان کے خاندان کے لوگ ملنے آنے کے لیے. لیکن یہ چیز جو ہے، یہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دی جائے، وہاں جا کے ہم ملاقات کریں عمران خان صاحب کے ساتھ اور ملاقات کر کے اپنی صورتحال کو سیدھا کریں. لیکن اس کے اندر اسپیکر کا جو کردار ہے وہ بالکل زیرو ہے. مجھے ابھی تک کی جو سمجھ آئی کہ اسپیکر صاحب بھی نہیں چاہتے کہ میں اس معاملے میں سامنے ہوں، کیونکہ یہ ایس او پی نہیں ہے اس کا. آپ کورٹس بھی کور کرتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی یہ سنا کہ ایک درخواست دے دی گئی کسی قیدی سے ملاقات کے لیے تو پھر جیل انتظامیہ فون کرے کہ آئیں جی آپ کی ملاقات کرا دیتے ہیں؟ نہیں، اس میں تھوڑا سا یہ ایک ایس او پی ہے. آپ ایک جب درخواست دیتے ہیں تو ظاہر ہے درخواست دینے والا اس کو پرسو کرتا ہے، وہ ٹچ میں رہتا ہے کہ جی میں درخواست دی، نہیں پرسو ہی کوئی نہیں کر رہا. سنیں نا، اب یہاں تو پرسو ہی نہیں کر رہے نا. یہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں فون آئے، ہم گھر بیٹھے ہوں تو پھر وہاں سے کپڑے چینج کر کے گاڑیوں میں بیٹھ کر ہم اڈیالہ جیل ملاقات کے لیے آ جائیں. آپ کو اپنی درخواست کو پرسو کرنا ہوتا ہے. اس درخواست کو جب کوئی بھی اپلیکنٹ پرسو کرتا ہے، چاہے جیل انتظامیہ ہو یا عدالتیں ہوں، کیونکہ وہاں بھی نمبر لگتا ہے عدالتوں کے اندر. نمبر لگنے کے بعد وہ ایک پروسیس سے گزر کے پھر جا کے فکسیشن برانچ میں جمع آ کے فکس ہوتی ہے وہ درخواست.
وہ درخواست بھی اپنے ٹائم سے، اپنے ٹینیور کے حساب سے یا اپنے وقت اور نمبر کے حساب سے جا کے فکس ہوتی ہے عدالتوں کے اندر. اہم ترین معاملہ الگ ہوتا ہے، جو بہت زیادہ عوامی نوعیت کا معاملہ ہو تو وہ عدالتوں کے اندر جلدی فکس ہو جاتے ہیں. لیکن لوگ دیکھیں ضمانتوں کے لیے کتنے کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، تو جب ان کا نمبر آتا ہے تب لگتا ہے نا. تو یہاں بھی ایک عام سی درخواست انہوں نے ڈال دی. جب ان کے پاس، میرا یہ ذاتی سوچنا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جی اب یہ معاملہ وہاں جب اس کا نمبر آئے گا ہم تب کریں گے. اور یہ بھی مزے کی بات بتاؤں فیصل، کہ وہ یاد ہے آپ کو ایک حامد رضا صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم اس معاملے کو 31 جنوری تک کھینچ کر لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ میرے خیال وہ کہہ رہے تھے ختم کرنا چاہتے ہیں، یعنی مذاکرات کو حتمی شکل دینا چاہتے ہیں جو بھی فیصلہ ہو. بھائی آپ اس طرح سے بیٹھو تو صحیح نا، آپ کہیں اور تو سوچ نہیں رہے کہ یار ہم کچھ اور پلان کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، نہیں یار ہم ان کو ادھر انگیج رکھیں، ہم کچھ اور کر لیں. میرے نظر میں یہ ہے کہ یہ اس 31 جنوری تک معاملے کو لے جانا چاہتے ہیں تاکہ 31 جنوری تک معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے اور مذاکراتی کمیٹی کا جو نٹ شیل ہے، رزلٹ ہے، وہ نکل آئے. بہرحال مجھے یہ ذاتی طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ ابھی فی الحال نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب سے کوئی اس طرح سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات ہو، اور ملاقات کے بعد اگر ہو بھی گئی تو وہ اس طرح سے جو ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ لیکن نہیں لا بیرسٹر سکتے. گور تو کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. وہی نا یار، دیکھیں ہم روز وہی بات کر رہے ہیں، اپنے ناظرین کو بھی وہی بات بتا رہے ہیں کہ بس یہ اتنے دھڑے ہیں اندر کہ وہ نہیں، ایک چاہتا ہے ملاقات ہو، دوسرا چاہتا ہے ملاقات نہ ہو، تیسرا کہتا ہے پارٹ آف گولڈ ہے، چوتھا کہتا ہے کہ جی ہمارے لیے سونے کی چڑیا ہے، عمران خان صاحب بیٹھے رہے، ہم باہر بیٹھ کے سیاست کرتے رہیں. کل عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو مجھے بتائیں ان کی کیا حیثیت رہے گی باہر؟ یہ تو پھر ان کے ساتھ بیک پہ کھڑے رہیں گے، عمران خان صاحب فرنٹ پہ ہوں گے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھیں، انسان آخر کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت ذہن کے اندر لالچ آ جاتی ہے، گریڈ آ جاتی ہے انسان کے اندر. تو اس گریڈ کو بھی آپ دیکھیں. یہ تمام میرے لیے محترم ہے، قابل احترام سیاستدان ہے ہمارے لیے، لیکن وہ اگر چاہتے ملاقات کرنا تو میرا خیال تھا پرسو کرتے درخواست کو، تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ ملاقات نہ ہو سکتی تھی، ملاقات ہو سکتی تھی. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مختصراً طور پر ناظرین کہ اگر مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ چاہتی اور کوشش کرتی تو ان کی یہ ملاقات ہو سکتی تھی، صرف اور صرف اس کی حکومت ذمہ دار نہیں ہے. اگر حکومت کی طرف سے کچھ ہوا یا کوئی رکاوٹ ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ ذمہ دار جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک درخواست ڈال کے خاموشی اختیار کر لی گئی، اس کو پرسیو نہیں کیا گیا. نہ مذاکراتی کمیٹی جس طرح باقی ملاقاتی جاتے ہیں وہاں پر اڈیالہ جیل تک پہنچی، بلکہ اس بات کا انتظار ہے کہ وہاں سے انہیں کہا جائے گا کہ آئیں اور ملاقات کریں. لیکن اس کے باوجود ہم پر امید ہیں کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ آگے چلے گا، چارٹر آف ڈیمانڈ بھی آئے گا، اس پر بھی بات ہوگی اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کو مقدم رکھا جائے گا اور پاکستان کے لیے بات کو آگے بڑھایا جائے گا، مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے گا اور کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.